نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، تاج شریعت۔ ظلمات میں دوڑا دیے ہوئے ہم نے، کب تیرے لیے آواز آئے گی تو محمد کو فاتو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کب تیرے لیے آواز آئے گی دی ادا، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آؤ دیکھو اپنے نبی کی خوشی دیکھو، میرے آقا مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو اکٹھا کیا۔ میرے سرکار خانہ کعبہ کا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لانے لگے۔ میرے آقا جب خانہ کعبہ کا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لانے لگے، مکہ کے کافروں کو پتہ چل گیا۔ مکہ کے کافر جمعیت بنا کر کے نکلے۔ مقام حدیبیہ پر میرے سرکار پہنچے، وہیں پہنچ گئے مکہ کے کفار بھی۔ مکہ کے کفاروں نے کہا ہم محمد کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہم آگے نہیں جانے دیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بلایا، آپ نے فرمایا چلے جاؤ تم مکہ اور مکہ کے کافروں سے کہہ دو جو سربراہ لوگ ہیں تمہارے تعلقات ہیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے، ہم نہ جنگ کریں گے نہ ہم تلوار چلائیں گے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے واپس ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی آئے، مکہ کے کافروں نے کہا عثمان سن لو، ہم تمہارے نبی کو قطعاً نہیں آنے دیں گے، تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم آئے ہو تو خانہ کعبہ کا طواف کر لو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے مکہ کے کافروں سنو، مجھے خانہ کعبہ کا طواف عزیز تو ضرور ہے مگر اپنے نبی کو چھوڑ کر کعبہ کا طواف نہیں کروں گا۔ جب تک میرے سرکار کعبہ کا طواف نہیں کریں گے تب تک میں نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان غنی عرصہ تک رک گئے مکہ میں۔ یہ شور مچا دیا گیا کہ حضرت عثمان غنی کو مکہ میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ایک درخت تھا مقام حدیبیہ پر، میرے سرکار وہی جلوہ افروز ہیں، صحابہ سے معاہدہ ہوتا ہے، بیعت ہوتی ہے حضرت عثمان غنی کے تعلق سے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، یہی پیالے میں جس سے آپ وضو کر رہے ہو سرکار اتنا ہی پانی ہے، بقیہ پانی نہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا پانی نہیں ہے، نہیں یا رسول اللہ۔ سرکار نے وضو کرنے کے بعد جو تھوڑا سا پانی پیالے میں بچا اس میں اپنے انگلیوں کو آقا نے رکھ دیا۔ یہ مقام حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ سرکار نے جب اپنی مقدس انگلیوں کو رکھا تو انگلی کی ہر گھائی سے چشمہ جاری ہو گیا، فوارہ بہنے لگا۔ آقا نے فرمایا تم سب کے سب پانی پی لو، اونٹوں کو پلا دو، گھوڑوں کو پلا دو، اپنے اپنے نشکیزوں کو بھر لو۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم 1500 کی تعداد میں تھے، وہ پانی سب کے لیے کافی ہو گیا۔ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمارے لیے کافی ہوتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ گلیاں ہیں فیض پر اور ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، اور نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، گلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ وہی ظاہر ہوا۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عثمان غنی کے لیے بیعت کی جاتی ہے۔ مقام حدیبیہ سے میرے سرکار واپس تشریف لے آئے، ایک صلح ہوئی۔ وہ کیسے صلح ہوئی؟ کفاران مکہ آئے اور آ کر کے پہنچے، کہا محمد ہمارے اور تمہارے درمیان صلح ہوگی۔ جب صلح ہونے لگی اور شرطیں لکھے جانے لگی تو حضرت علی سے فرمایا آپ لکھو۔ حضرت علی لکھنے لگے من جانب محمد الرسول اللہ۔ تب تک ایک نے کہا کہ ہم آپ کو رسول مان لیں تو ہمارا جھگڑا ہی کیوں رہے گا، آپ لکھیے من جانب محمد ابن عبداللہ۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں ایسا نہیں لکھوں گا۔ سرکار نے فرمایا علی لکھ دو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا میں نہیں لکھوں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی میں اپنے سرکار کی نافرمانی جو کی ہے یہی ایک نافرمانی کی ہے، مگر یہ نافرمانی نہیں ہے بلکہ ایمان کی محبت میں مچل جانا ہے۔ یا رسول اللہ میں تو رسول مان
رہا ہوں میں رسول ہی لکھوں گا۔ سرکار نے فرمایا اچھا علی لاؤ مجھے قلم دو۔ حضرت رسول کائنات نے قلم لیا اور جہاں پر لفظ رسول تھا اس کو سرکار نے گھیرا، فرمایا علی اب آگے لکھو۔ حضرت علی عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ آپ چاہیں جو لکھ دیں، میں تو رسول مان چکا ہوں، میں تو رسول ہی لکھوں گا، میں کافروں سے کہنے سے تھوڑے مان جاؤں گا۔ اللہ اللہ، ایک صلح پر حدیبیہ سے میرے سرکار واپس چلا آئے، مکہ کے کفار واپس چلے گئے، وقت گزرتا گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز میں اسلام بڑھ رہا ہے۔ اب اس دن آ جاتا ہے جب مکہ فتح ہونے والا ہے، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر دعوت دی مکہ والوں کو۔ جب مکہ والے نہیں مانے تو سرکار نے پوری جمعیت تیار کی اور اطلاع بھجوا دی کہ ابھی تک تو تم مدینہ پر چڑھائی کر رہے تھے، اب ہم مکہ پر چڑھائی کر رہے ہیں، یہ لشکر ہے 10,000 کے قریب۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرتب فرمایا اور 10,000 لشکر کو لے کر کے نبی کون ہیں مدینہ سے مکہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ جیسے مکہ والوں کو پتا چلا محمد رسول اللہ آ رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا ہم مقابلہ کریں گے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم مقابلہ نہیں کریں گے۔ اس وقت ایمان حضرت اکرمہ نہیں لائے تھے ابو جہل کے لڑکے، اور بہت بڑے بڑے سربراہ لوگ بھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے۔ حضرت خالد بن ولید ایک روز مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، سویرے سویرے اٹھ پڑے اور اپنے گھوڑے کو ٹھیک کیا، کہا اے لوگوں میں جا رہا ہوں مدینہ۔ کہا مدینہ جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کس لیے؟ کہا محمد کا کلمہ پڑھنے کے لیے۔ کہا خالد بن ولید تم نے تو مقام احد میں 200 فوجیوں کو لے کر کے اسلامی فوج کو شکست دے دی ہے اور اتنے بڑے بہادر مانے جا رہے ہو، خالد بن ولید تم مدینہ جا رہے ہو محمد کا کلمہ پڑھنے؟ ہاں محمد الرسول اللہ کے رسول ہیں، میں ان کا کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں، میں اب نہیں مانوں گا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید مدینہ طیبہ پہنچ کر کے اسلام کے دامن میں آ گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید بھی اسلامی فوج کے ساتھ ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت تک ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے، ابو سفیان اسلام لائے، وہ بھی آئے اور راستے میں اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ سرکار کے چچا حضرت عباس بھی اسلام قبول کر چکے تھے مگر انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ ابو سفیان اور سرکار کے چچا حضرت عباس فتح مکہ کے بعد اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اسلام وہ لا چکے تھے۔ میرے سرکار مکہ کی طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں، پورے کافروں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، محمد آ رہے ہیں، کسی کا مکان سلامت نہیں رہے گا۔ محمد کو بہت ستایا گیا تھا مکہ میں، وہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے تھے، اب تو وہ بدلہ لے لیں گے ایک ایک سے، اس لیے کہ ان کے جانثاروں کی 10,000 فوج آ رہی ہے۔ محمد مکہ کی طرف چلے آ رہے ہیں، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مکہ جب قریب رہ گیا تو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا، رات کا سناٹا تھا، جب الاؤ جلنے لگا تو مکہ کے لوگ نکل نکل کر دیکھنے لگے، پورے میدان میں آگ جل رہی ہے، وہ سب کے سب گھبرا گئے، ارے یہ دیکھو اتنی تعداد میں محمد کے ماننے والے آ گئے ہیں، کچھ تو تیاری کر رہے ہیں، کچھ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سویرا ہوا، میرے سرکار کی بارگاہ میں ابو سفیان حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر کلمہ پڑھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اب چلنے لگے۔ آقا نے ارشاد فرمایا میرے جانثارو سنو، تم اب کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے چل رہے ہو اور مکہ میں چل رہے ہو تو سنو، اب تو تمہیں فتح مل جائے گی، لیکن ایک بات میں بتاتا ہوں، تم مکہ میں چل رہے ہو، سنو سنو، مکہ میں چلو لیکن جو تلوار رکھ دے گا اس پر حملہ نہیں کرنا، کسی عورت کو نہیں مارنا، کسی بچے کو نہیں مارنا، جو لڑائی کریں گے ان کے لیے بھی دفاع ہی کرنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، یہ ابو سفیان ہیں، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی نہ مارنا۔ اللہ اکبر، وہ سرکار نے امن و امان نشر فرما دیا۔ میرے سرکار نے صحابہ کے درمیان یہ خطبہ دیا ہے، اب صحابہ چل رہے ہیں، ایک صحابی چل رہے تھے، انہوں نے اپنی تلوار کو فضا میں بلند کیا اور حضرت ابو سفیان کو دھمکی دی، کہا بہت ستایا تھا تم لوگوں نے ہم لوگوں کو، ابھی چلو مکہ میں بتاتا ہوں۔ تب تک انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دیکھیے مجھے اس طرح سے تلوار دکھا کر دھمکی دے رہے ہیں۔ آقا نے اسی موقع پر فرمایا نہیں نہیں، ابو سفیان کو کچھ نہ کہو، ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ صحابی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اسلام لا چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اب میرے آقا جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہونا تھا کہ دروازے بند ہو گئے، عورتیں رو رہی ہیں، ہاں اب ہمارا سہاگ لٹے گا، اب محمد نہیں
نہیں چھوڑیں گے. لیکن میرے سرکار نے عام منادی سے ندا کروا دی, پورے مکہ میں اعلان کر دو الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن رحمت کا دن ہے. آج جاؤ, میں نے سب کو معاف کر دیا ہے, سب کے لیے معافی ہے. نبی کونین مکہ میں داخل ہوتے ہی جیسے معافی کا اعلان کرتے ہیں تو ماں کی گودوں سے بچے اچھل پڑے, امی جان چھوڑ دو, ہم اس نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں, اس نبی نے ہمیں معاف کر دیا ہے. ہمارے باپ پوری زندگی تک تلوار چلاتے رہے, مگر نبی مکہ میں پہنچتے ہی فاتح مکہ بن کر کے آئے ہیں, معافی کا اعلان کر دیا ہے. گلیوں میں عورتیں جھانک رہی ہیں, محمد رسول اللہ جا رہے ہیں, یہ بشیر و نذیر جا رہے ہیں. میرے سرکار اپنی سواری پر سوار کعبۃ اللہ کی طرف چلے جا رہے ہیں. میرے آقا کعبۃ اللہ میں جس راستہ سے داخل ہوئے ہیں اسی راستہ پر لکھا ہوا ہے باب الفتح, اسی راستے سے سرکار کعبہ میں داخل ہوئے تھے. نبی کونین تشریف لا رہے ہیں. میرے سرکار نے پورے مکہ میں جہاں اعلان کیا تھا نبی کونین نے کہ سب کے لیے معافی ہے, وہی سرکار فرماتے ہیں کہ 13 آدمی جہاں بھی ملے ان سب کو تم قتل کر ڈالنا, چھوڑنا نہیں. وہ 13 کون کون لوگ ہیں اس کو بھی سن لو. آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں نبی اپنے دشمنوں کو دعائیں دیا کرتے تھے, نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دشمن جو گالی دیتا تھا سرکار دعا دیا کرتے تھے. میں نے اس کی تشریح ایک روز کی تھی کہ دشمن 2 طرح کے ہیں. 13 دشمنوں کو سرکار نے فرمایا یہ جہاں ملے وہیں ان کو قتل کر دینا, اس میں سے 5 عورتیں ہیں اور 8 مرد ہیں. نبی کونین نے فرمایا جہاں ملیں گے ان کو مار دینا. چنانچہ اس میں سے تو کچھ گرفتار کیے گئے جو توبہ ہوئے, کچھ قتل کیے گئے. لیکن کعب بن اشرف کا قتل عجیب طرح کا ہے. یہ بھاگ کر کے کعبہ میں جھک گیا تھا, کعبہ کی دیوار سے لگ کر کے غلاف کعبہ کو اپنے اوپر ڈال لیا تھا. سرکار کے اعلان کے مطابق صحابہ نے اس کو پکڑا. وہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی, یا رسول اللہ جس کو ہم لوگوں نے کعبہ کی دیوار کے قریب پکڑا ہے یہ غلاف کعبہ اپنے اوپر ڈالے ہوئے دیوار سے چمٹا ہوا ہے, سرکار اس کو کیا کیا جائے. اب نبی کا اختیار دیکھو, حرم میں کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا, حرم میں ایک چیونٹی نہیں مار سکتے ہو, ایک چیلر تک نہیں مار سکتے ہو. حرم میں حرم ہے, حرم. اللہ اکبر. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں نے پکڑا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے یا رسول اللہ کیا کیا جائے. آقا فرماتے ہیں اس کو وہی قتل کرو. اللہ اللہ. اپنے نبی کا اختیار ملاحظہ کرو. جو لوگ کہتے ہو کہ نبی نے تو دشمنوں کو دعائیں دی ہیں, نبی اپنے دشمن کو خانہ کعبہ میں قتل کروا رہے ہیں. ارشاد فرماؤ اس مردود کو وہی قتل کرو. صحابہ نے پکڑ کر کے حتیم اور زمزم شریف کے درمیان اس کو قتل کیا, جس کے خون کی چھینٹیں کعبہ کی دیواروں پر بھی پڑی. پتہ یہ چلا کہ دشمن رسول نہیں چھوڑا جائے گا. اگر دشمن رسول ہے اور گستاخ ہے تو اس کی سزا قتل ہے. مکہ المکرمہ میں اعلیٰ عام اعلان ہے, لیکن 13 آدمیوں کے قتل کا اعلان کر دیا گیا ہے. یہ جہاں ملے مار ڈالے جائیں ہیں, چھوڑا نہیں جائے گا. آؤ دیکھو میرے سرکار کعبہ میں داخل ہوئے, اور جب آقا کعبہ میں داخل ہوئے تو حضرت عثمان ایک تھے. آج بھی باب بنی شیبہ بنا ہوا ہے. یہ وہی گھرانہ ہے جس گھرانے کے قبضہ میں کعبہ کی کنجی تھی. ایک روز عثمان بن طلحہ سے سرکار نے فرمایا عثمان بن طلحہ مجھے اگر تم کعبہ کی کنجی دے دو تو کعبہ کھول کر کے میں اندر جانا چاہتا ہوں. تو عثمان بن طلحہ نے کہا میں آپ کو کنجی دوں گا محمد. تو سرکار فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ سن, ایک دن یہ کعبہ کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی. یہ اس وقت میرے آقا نے فرمایا تھا جب سرکار مکہ میں تھے, اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے اور کفار سرکار کو ستا رہے تھے. جب میرے آقا فاتح بن کر کے مکہ میں داخل ہوئی اور کعبہ کے قریب گئے, فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. عثمان بن طلحہ لاؤ کنجی لاؤ. سرکار نے عثمان بن طلحہ کے ہاتھ سے کنجی لی. آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ دیکھ میں نے ایک روز کہا تھا
یہ کنجی میرے ہاتھ میں آئے گی اور جس کو میں چاہوں گا دوں گا. عثمان بن طلحہ آقا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. ہاں یا رسول اللہ، آپ کے قبضہ میں کعبہ کی کنجی آ گئی. تبھی تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی. اللہ اللہ. اب حضرت عثمان بن طلحہ سرکار کا مقدس چہرہ دیکھ رہے ہیں. آقا نے فرمایا عثمان آؤ، قریب آؤ. جب قریب گئے تو سرکار نے فرمایا لو عثمان، میں پھر تمہیں یہ کنجی دے رہا ہوں. سرکار کریم ہیں، کرم فرماتے ہیں، دے دیا کنجی. اب اعلی حضرت کا شعر پڑھو. میرے کریموں سے گرو قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، درد بہا دیے ہیں. آقا کریم نے عثمان بن طلحہ کو کعبہ کی کنجی دے دی. میرے سرکار جب کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو مسٹر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ گئے نا مسٹر سے؟ ایک سے ایک لنگ موجود ہے، ایک سے ایک سانپ، گوجر، بچھو، بھالو، بندر، ہاتھی، گھوڑا، سب اپنی اپنی جگہ لیے براجمان ہیں. آقا کے دستے پاک میں چھڑی ہے، سرکار مارتے ہیں توڑا سارے بتوں کو. علی پھینکو، نکال کر ان سب کو پھینک دیا گیا. سارے بتوں کو توڑ کر پھینکا گیا. علی اس پتھر کو اٹھا لو. وہ کون پتھر ہے؟ حجر اسود ہے. علی اس کو یہاں رکھا جائے گا، یہ حجر اسود ہے، جنتی پتھر ہے. اس کو سب چومتے رہے، یہ آج بھی چوما جائے گا. کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل کی مورتیاں رکھی ہوئی تھی. سرکار نے ان سب کو توڑ کر کے کعبہ سے صاف کیا. سارے بتوں کو سرکار نے نکال کر کے صاف کیا. میرے آقا جب نکالتے تھے تو آیت کریمہ پڑھتے جاتے تھے، جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آیا حق اور مٹا باطل، بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو پڑھتے جا رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فوج کے فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. میرے سرکار کعبہ کو صاف کرتے ہیں. نماز ادا کی گئی. نماز ادا کرنے کے بعد میرے سرکار باہر تشریف لائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا دستہ متعین کر دیا تھا. حضرت خالد بن ولید جس کونے سے مکہ میں داخل ہوئے، حضرت اکرمہ ابو جہل کے لڑکے تھوڑا سا دستہ لے کر کے وہاں موجود تھے. تھوڑی جھڑپ ہوئی، پھر اکرمہ بھاگ گئے. کہا میں محمد کا چہرہ نہیں دیکھوں گا. کچھ لوگ گرفتار کیے گئے. فوج کے فوج آنے لگے، کلمہ پڑھنے لگے. دربار لگ گیا. میرے سرکار اپنے مکان پر گئے. میرے آقاش اپنے مکان پر تشریف فرما ہیں. حضرت خدیجہ کی حویلی موجود ہے. سارے لوگ سرکار کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. جب میرے سرکار نے عام اعلان فرما دیا معافی کا، تو حضرت ہندا، وحشی، یہ سب اسلام لانے کے لیے آئے. مکہ کی عورتیں آئیں، غول بن کر کے بیٹھ گئیں، کلمہ سرکار پڑھانے لگے. آپ کی نگاہیں نبوت پڑی تو دیکھا کہ ایک عورت چادر میں لپٹی رو رہی ہے. سرکار نے فرمایا وہ کون عورت ہے جو چادر میں لپٹی ہے؟ عورتیں خاموش رہیں. کسی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ یہ ہندا ابو سفیان کی بیوی ہیں. ہندا کا نام سننا تھا کہ آقا کی آنکھیں بھیگ گئیں. میرے سرکار فرماتے ہیں ہندا یہی ہے جس نے میرے چچا کا کلیجہ چبایا تھا. آج چچا کا کلیجہ چبانے والی عورت نبی کی بارگاہ میں معافی کے لیے حاضر ہے. نبی معاف کر رہے ہیں. جاؤ ہندا تمہارا سارا جرم معاف کیا جا رہا ہے. وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ
میرا جرم معاف کیا جائے. آج تک میری نگاہ میں آپ جیسا کوئی برا نہیں تھا مگر یا رسول اللہ اب آج سے میری نگاہ میں آپ جیسا کوئی حسین نہیں ہے اور آپ جیسا کوئی اچھا نہیں ہے. یا رسول اللہ میں تصدیق کر رہی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, سچے نبی ہیں. ہندا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوئی. مردوں کا گول آیا, ایک غلام کنارے بیٹھا ہچکیاں لے رہا ہے. سرکار نے دیکھا, فرمایا وہ کون ہے؟ غلام اپنے سر کو چھپائے, یا رسول اللہ میں وہی وحشی ہوں جس نے آپ کے چچا کو میدان احد میں بھالا مارا تھا. یا رسول اللہ میں نے ہی شہید کیا تھا, مجھے معاف کیا جائے, میں معافی مانگ رہا ہوں. آقا کریم کی آنکھیں بھیگ گئی. آقا فرماتے ہیں وحشی تم کلمہ پڑھ لو, تمہارے سارے جرم معاف ہو گئے, لیکن وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو. وحشی جب تم میرے سامنے ہو جاتے ہو تو مجھ کو چچا یاد آ جاتے ہیں. میرے سرکار کا بشری تقاضا دیکھو, اتنے رحیم و کریم آقا ہیں, جرم معاف کر دیا مگر پھر بھی بر فرماتے ہیں وحشی میرے سامنے نہ ہوا کرو. وحشی کہتے ہیں مجھے اتنا دکھ تھا اس بات پر کہ میں اپنے آقا کو کیسے خوش کروں. جب حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت خالد بن ولید کی طرف سے لڑنے کے لیے وحشی گئے اور اسی بھالے سے وحشی نے مارا مسیلمہ کذاب کو, تو وحشی نے کہا سنو آج میں سرخرو ہو گیا, اسی بھالے سے میں نے خیر الناس کو مارا تھا جو لوگوں میں سب سے بہتر تھے, میں نے ان کو شہید کیا, اور اسی بھالے سے آج میں نے شر الناس کو مارا جو لوگوں میں سب سے خبیث ہے, اس کو میں نے مارا, بدلہ ہو گیا. آقا کریم نے معاف کر دیا. لوگ کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اکرما کی بیوی جب سنی تو حاضر آئیں, وہ کلمہ پڑھی اور کلمہ پڑھ کر کے پتہ لگانے لگی کہ میرے شوہر کہاں بھاگ گئے. ابو جہل کے بیٹے ہیں اکرما. سرکار جب معراج میں گئے تھے تو سرکار نے دیکھا تھا کہ جنت میں ایک انگور کا گچھا ہے جس پر ابو جہل کا نام لکھا ہے. اکرما بھاگتے چلے گئے, دریا کے کنارے پہنچے, کشتی کو ٹھیک کیا, اس پر سوار ہو گئے. پیچھے سے ان کی بیوی پہنچ گئی, ہاتھ کا اشارہ کیا, اکرما ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. کہا کیا بات ہے؟ کہا ٹھہرو اکرما. کہا کیا بات ہے؟ کہا چلو محمد کے پاس چلو. کہا نہ میں نہیں جاؤں گا, میں ان کی صورت نہیں دیکھوں گا, میں غوطہ لگا کر کے اسی میں ڈوب کر مر جاؤں گا, مجھے نہ لے چلو. کہا اکرما اتر آؤ کشتی سے, سنو محمد نے سب کو معاف کر دیا ہے. اتنا سننا تھا, اکرما کا دل ہلا. معاف کر دیا؟ ہاں سب کو معاف کر دیا. مجھے بھی معاف کر دیا, تمہیں بھی معافی ہے. سب کو جب معاف کیا تو کیا تمہیں معافی نہیں ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معافی دیکھو. اکرما کے دل میں کچھ بات آئی, کشتی سے اتر آئے. بیوی ہیں. کہا چلو. کہا نہیں جاؤں گا. کہا تب؟ کہا بیگم میرے ہاتھ پیر میں رسی لگاؤ, میرے چہرے پر کالک لگاؤ, اور مجھے ہاتھ پیر میں رسیاں لگا کر کے جکڑ کر کے لے چلو محمد کی بارگاہ میں, میں اسیر بن کر چلنا چاہتا ہوں. میں نے بہت ان کے خلاف تلواریں چلائی ہیں, میں نے بہت ان کو ستایا ہے. میرے آقا اپنے حجرہ میں جلوہ افروز ہیں. حضرت اکرما کی بیوی لے کر کے آئیں, دروازے پر کھڑی ہوئی آواز دینے لگی. آقا فرماتے ہیں کون؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اکرما اور اکرما کی بیوی. سرکار تیزی سے دوڑے, دوش مبارک سے چادر سرک گئی. آقا آئے اور اکرما کو اپنے سینے سے لگا لیا, سینے سے لگنا تھا. اکرما قدم پر گر پڑے, یا رسول اللہ مجھے معاف کر دو, یا رسول اللہ میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. کلمہ پڑھ کر کے حضرت اکرما رسول اللہ کے غلام بنے, اور اتنے عظیم غلام بنے کہ کئی ملکوں کے فاتح بن گئے. یہ ہے اسلام, یہ ہے مکہ کا فتح ہونا. اللہ کے حبیب نے مکہ فتح فرمایا. اور بھی غزوے ہوئے, جیسے غزوے تبوک, بڑی بھیانک لڑائی ہوئی تھی غزوے تبوک میں. مقام طائف بڑی بھیانک لڑائی ہوئی تھی مقام طائف میں. مقام طائف میں قلعہ خیبر جس کو قلعہ قنوس کہا جاتا ہے, بڑی بھیانک جنگ ہوئی تھی. یہ تمام جنگیں ہیں جس میں میرے آقا نے شرکت فرمائی, جس میں آقا کے دیوانوں نے کفاروں کے چھکے چھوڑا دیے تھے.
مگر ان کا مشن کیا تھا؟ نماز نہیں چھوٹ رہی تھی. ان کا مشن کیا تھا؟ روزہ نہیں چھوٹ رہا تھا. ان کا مشن کیا تھا؟ حج نہیں چھوٹ رہا تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کا مہینہ آیا، میرے سرکار حج فرمانے کے لیے آئے. 1,24,000 صحابہ کا مجمع تھا. یہ سرکار کے حیات ظاہری کا آخری حج ہے. میرے آقا جب آخری حج فرمانے کے لیے آئے اور حج ادا کیے، عرفات کے میدان میں سرکار اپنی سواری پر سوار ہوئے. وہی عرفات کا میدان، وہی مسجد نمرہ جس کو حاجی لوگ دیکھ کر کے آتے ہیں، اسی کے قریب میرے سرکار اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے. 1,24,000 صحابہ کا کم و بیش مجمع تھا. سرکار تقریر فرمانے لگے. سرکار نے فرمایا، اے میرے صحابیوں، آج میں خطبہ دے رہا ہوں، تم آج خطبہ سن لو. میرے صحابیوں سنو، آج میں نے تمام ایام جاہلیت کی رسموں کو پاؤں تلے روند دیا. اب کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک بزرگوں برتر وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اور نبی کونین نے آیت کریمہ تلاوت کی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں اللہ کے نزدیک بزرگوں برتر وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، آج میں تمہیں چند باتوں کی وصیت کرتا ہوں، سن لو. تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تم نماز نہ چھوڑنا، تم اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، تم اپنے باپ کو ستانا نہیں. نبی کونین فرماتے ہیں یتیم کو ستانا نہیں. نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، آج میں تمہیں 2 باتوں کی ضمانت دے رہا ہوں. میں تم سے 2 باتوں کی ضمانت لے رہا ہوں. تم مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت تمہیں دے رہا ہوں. آقا سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان دونوں باتوں کی ضمانت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، ایک تو تم اپنے زبان کی ضمانت ہمیں دے دو کہ تم اپنی زبان سے فحش نہ بکنا، اپنی زبان سے غلط لفظ نہ بولنا، اور اپنے شرم گاہ کی حفاظت کرنا. ان دونوں چیزوں کی ضمانت تم ہمیں دے دو. جنت کی ضمانت ہم تمہیں دے رہے ہیں. نبی جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. زبان کو بچا کر رکھو، جنت مل رہی ہے. شرم گاہ کی حفاظت رکھو، جنت مل رہی ہے. نبی کونین وصیت فرما رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری باتوں کو بتانے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کر رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم. سارے صحابہ سن رہے ہیں، سب کا جوش بڑھ رہا ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رو رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا، اے ابوبکر ابن قحافہ رو کیوں رہے ہو؟ آپ فرماتے ہوئے، لوگوں، میرے سرکار کی تقریر سے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے سرکار اب چند دن دنیا میں اور رہنے والے ہیں. میرے سرکار کا جملہ بتا رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان بول رہا ہے. چنانچہ حجۃ الوداع کے بعد چند دن تک میرے سرکار اس خاکدان گیتی پر رہے. سرکار کو بخار آیا، میرے آقا 17 روز تک بیمار رہے، اور 17 روز بیماری کے بعد جب 2 سال کی تاریخ آ رہی ہے تو بے ہوشی پر بے ہوشی ہے، بے ہوشی پر بے ہوشی ہے. اللہ کو یاد کر رہے ہیں، رب کو یاد فرما رہے ہیں. حضرت عائشہ کے زانہ اقدس پر سر نبوت ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیماری کے ایام میں ارشاد فرمایا، ابو بکر کو کہہ دو نماز پڑھائیں. حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں. یہیں سے ان کی خلافت کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روز اپنے حجرے سے چادر کو ہٹا کر کے دیکھا، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آقا مسکرا پڑے. میرے سرکار بہت خوش ہو گئے کہ میری نیابت سرکار خوش ہو گئے کہ میری نیابت صحابہ کس طرح سے ادا کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا. آقا فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے اختیار دے دیا، محبوب تمہیں دنیا پسند ہے کہ تم اپنے رفیق کے ساتھ رہنا چاہتے ہو. میں نے عرض کیا مجھے رفیق اعلیٰ پسند ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی تاریخ میں اور اسی سن میں اس دنیا سے تشریف لے گئے. دوشنبہ کا دن ہے. نبی کونین وصال شریف فرما جاتے ہیں. جب میرے نبی کا وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کا گھر دور ہے، ان کو بعد میں پتا چلا. عمر فاروق اعظم نے تلوار نکال لی، فرمایا جو کہے گا کہ محمد انتقال کر گئے میں اس کی گردن مار دوں گا. حضرت علی گنگ ہو گئے. حضرت عثمان دیوانے کی طرح گلیوں میں گھوم رہے تھے. پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا. بچے رو رہے ہیں، بوڑھے رو رہے ہیں، سارے لوگ رو رہے ہیں. ایک عجیب کوہرام برپا ہے. حضرت ابوبکر صدیق آئے اور روتے ہوئے آنکھیں برس رہی ہے، گئے سرکار
سرکار کی چادر کو ہٹایا، پیشانی کا بوسہ لیا، چادر ڈھک دیا، اور صحابہ کو دیکھنے لگے، مسجد میں کھڑے ہو گئے اور صحابہ کو سمجھانے لگے۔ حضرت ابوبکر نے پورے صحابیوں کو کنٹرول میں لیا، نبی کونین کا وصال شریف ہوا۔ میرے سرکار جب قبر انور میں اتارے گئے 3 دن کا عرصہ گزر گیا تھا، ایک صحابی باہر سے دیہات کے رہنے والے وہ آئے تو دیکھا کہ پورا مدینہ سوگوار ہے، غم میں ڈوبا ہوا ہے، حضرت علی مل گئے۔ اس نے پوچھا اے مولا کائنات ہمارے سرکار کہاں گئے ہیں؟ تب تک حضرت علی جھچکیاں لے لے کر کے رونے لگے۔ کہا اس کا مطلب تمہیں نہیں معلوم ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ دیکھو جو تازہ تازہ قبر مسجد نبوی شریف کے بغل ہے یہ سرکار کا حجرہ ہے۔ میرے آقا 3 دن کا عرصہ گزر گیا، تجویز و تکفیر میں عمل آئی، سرکار کی یہ قبر انور ہے۔ تب تک وہ دھاڑ مار کر رونے لگے، یا رسول اللہ مجھے بچاؤ، یا حبیب اللہ مجھے بچاؤ۔ اور سرکار کے قبر انور پر گئے، سر رکھ دیا اور خاک اٹھا اٹھا کر کے اپنے سینے پر ملنے لگے، سر پر رکھنے لگے۔ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ، رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور تمہاری بارگاہ میں آئیں تم ان کے لیے معافی مانگو، رب تعالیٰ بہت بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اب میں آپ کی چوکھٹ پر آیا ہوں اللہ کے فرمان کے مطابق۔ یا رسول اللہ ہم میں سے تو آپ چلے گئے، اب ہم کہاں جائیں گے؟ تب تک حضرت علی فرماتے ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی لقد غفر لک، جا تجھ کو بخش دیا گیا، تیری مغفرت ہو گئی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اور میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چھپ جانے والے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تم فرما دو کہ اللہ کے فضل پر اور رحمت پر خوب خوب خوشی مناؤ۔ اس لیے اے مسلمانوں، کل ربیع الاول شریف کا 12واں دن ہے، تاریخ 12ویں۔ آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ نبی کے نام پر صدقہ کرو، خیرات کرو، شربت پلاؤ، دوستوں کی دعوت کرو، لنگر لٹاؤ، اپنی خوشی کا اظہار کرو تاکہ پتہ چلے کہ نبی کی پیدائش کا دن ہے۔ جلوس میں نکلو تو صلاۃ و سلام پڑھو، درود پڑھو، نعرے تکبیر بلند کرو، لیکن ناچنا کودنا تھرکنا اس طرح سے تم جلوس نکالتے ہو معاذ اللہ رب العالمین جس طریقے سے مشرکین اپنا جلوس نکالتے ہیں مسلمان، تو ایسے انداز سے اپنے نبی کا گیت گاتا ہوا چلے کہ جیسے مدینہ طیبہ کی بچیوں نے گایا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ندعا للہ داعی۔ اس طرح سے اپنے نبی کا گیت گاتے ہوئے اور اپنے نبی پر درود پڑھتے ہوئے جلوس نکالو۔ دوستو ربیع الاول شریف کا احترام کرو۔ جو نبی کے جنم دن پر کشادگی کرے گا، احترام کرے گا، اس کے مال میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، آفتوں اور بلاؤں سے یہاں بھی بچے گا اور انشاءاللہ وہاں بھی بچے گا۔ بیان باقی ہے، وقت تمام ہوا، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد۔ السلام علیکم۔